اب آڈیو لیکس بھی آ گئی ہیں، پتہ چل گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے ٹارگیٹڈ اور یہ بڑا پلانڈ قسم کا آرسن اور گھراؤ جلاؤ کیا ہے، اور یہ وہی چیز ہے جو 25 مئی کو بھی ہوئی. ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک میٹرو بس سروس کے پورے اسٹیشن کو آگ لگا دی گئی، پولز کو، کھمبوں کو، درختوں کو، اور وہ آپ کیمیکلز لے کے جاتے ہیں، آپ اس طرح کی تیاریاں کرتے ہیں. اب ان کو ہم کیوں کل عدم کرتے ہوئے یا کرواتے ہوئے ہمیں گھبراہٹ ہو رہی ہے، یہ حکومت وقت کیوں نہیں کر سک رہی ہے؟ یہ جو طریقہ کار ہے یہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی طرف سے ایسی کوئی چیز کبھی نہیں ہوا ہے جو اس موقع پر ہو رہی ہے. اور یہ جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ سیاست میں بھی دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، جب یہ نیشنل ایکشن پلان بن رہا تھا تو اس وقت صرف ایک یہ کہا گیا تھا کہ جی جو مذہبی انتہا پسندی ہے، یہ دہشت گردی ہے، اس پر اگر سیاست کے اندر آ گئی ہے تو اس وقت شاید ان کی سہولت کاری کچھ اور قسم کی تھی اور وہ کچھ لوگوں کو بچانا چاہتے تھے. پھر ہوا کیا، نیکٹا بننے کے بعد یا نیشنل ایکشن پلان کے بعد تو اس بارے میں سوچا تک نہیں گیا تھا کہ جناب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے اداروں پر حملہ کر سکتے ہیں، اس طرح سے جو پاکستان کے سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کے اوپر اتنا ایسے حملے ہو سکتے ہیں. یہ کبھی بھی خیال میں بھی نہیں تھا، سوچا بھی نہیں گیا تھا. اور ہم نے الطاف حسین کے منہ سے تو اس طرح کی بمباری سنی تھی، لیکن ریاست پر ڈائریکٹ اٹیک نہیں ہوا تھا. وہ ماسس کے اوپر تو مسائل تھے بہت زیادہ، لیکن ریاستی اداروں پر اس طرح کا اٹیک جو ہے، یہ عملاً اٹیک جو ہے، یہ باقاعدہ اتنے بڑے گھروں کے بارے میں جن کا دشمن بھی کبھی نہیں سوچ سکتا ان پر جا کر حملے کرنا اور انسٹالیشن کر. میں نے وہ دیکھا کہ کس طرح سے میاں والی میں جو ہے وہ ایک 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 سیمپل کے طور پر، ایک ایگزامپل کے طور پر، ایک یہ بتانے کے لیے کہ ہم فوج سے یا اداروں سے کتنی نفرت کرتے ہیں، باقاعدہ ایک جہاز کو، ماڈل جہاز کو جلایا گیا. اور سرگودا میں جس طرح سے جو ہے پی ایف کے ایک میموریل کو گرایا گیا اور جلایا گیا، باقاعدہ جلا دیا گیا. اور جس طرح سے جو ہے وہ پشاور میں اٹیک کیا گیا کور کمانڈ ہاؤس کو، جس طرح سے یہاں پر لاہور میں ہوا ہے. او مائی گاڈ، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان میں کبھی سیاسی ایلیمنٹ بھی ایسا کر سکتے ہیں، یہ کبھی خیال بھی نہیں تھا. تو یہ ہمارے لیے ایک پہلا تجربہ تھا، بہت ہی خطرناک تجربہ تھا. اگر ایک جماعت نے یہ سب کچھ کیا اور اس کی آڈیو لیکس بھی آ گئی، ہمیں پتہ چل گیا اس کے لیڈر جو ہیں وہ اس آرسن کے پیچھے ہیں، تو ابھی تک ان کو کل عدم کیوں نہیں کیا گیا؟ نہیں، یہ تو پروسیس ہے، اس کو کرنا چاہیے، اسٹیٹ کو کرنا چاہیے، ریاست کے اداروں کو کرنا چاہیے، جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ کرنا چاہیے، پھر سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے، یا جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں گورنمنٹ کے ایگزیکٹو جو ہے وہ دیکھیں کہ کیا ٹارگٹ کس چیز کو کیا گیا ہے. ٹارگٹ کیا گیا ہے کور کمانڈر ہاؤس کو، ٹارگٹ کیا گیا ہے انسٹالیشنز کو، ٹارگٹ کیا گیا ہے جی ایچ کیو کو. مجھے نہیں، اور تفصیلات کچھ مجھے بھی نہیں معلوم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جن چیزوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ ہماری علامتیں ہیں سیکورٹی کی، اور ہماری سیکورٹی کے ذمہ دار وہ ادارے ہیں. اگر وہ ہٹ ہو رہے ہیں اور آپ یہ دہشت گردی کر کے اگر اس طرح کا آپ ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں تو پھر ریاست کو اپنی ریٹ بحال کرنی چاہیے، کسی بھی صورت میں بحال کرنی چاہیے. کہ یہ چیزیں ایسے تو نہیں ہیں کہ آپ اگنور کر دیں ان چیزوں کو.